بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ آج میں آپ کو اللہ پر بھروسے کی ایک ایسی کہانی سنانے لگی ہوں جس سے آپ کا یقین اس ذات پر اور پختہ ہو جائے گا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا پر تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم صبح کچھ کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا، لیکن ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک دن تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار آ گیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے بسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے زیادہ بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی، غربت و افلاس کی یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ بھگو کے رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں اور میرا باپ دونوں حیران رہ گئے کہ بھلا رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، دروازے پہ کون ہے؟ تو جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بھلا اس کو کس نے بلایا؟ والد جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی کہا، مریض کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور ایک پرچی پر نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے بولا، جب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے کیوں بے آرام کیا؟ ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا ڈاکٹر غلطی سے آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے بتایا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ فلاں بندے کا گھر ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ ڈاکٹر کو کہا کہ نہیں، وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا اور ہمارے گھر سے چلا گیا۔ ہم شرمندگی کے مارے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ڈاکٹر واپس گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو، اور بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہاری پوری کہانی نہیں سن لیتا۔ میں نے ڈاکٹر کو سارا قصہ سنایا کہ میں کس طرح بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائی اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان لے کر آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے محترم عزیزو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہی تھا جس نے اس عورت کی بچی کی مدد کی، اس عورت کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر بے آسرا لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ پاک بہترین کرتا ہے۔